کئی لوگ اپنے آپ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں وقت نہیں ملتا، وہ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ تو انہیں میں بتا دوں کہ وقت کہتے کسے ہیں، ٹائم کہتے کسے ہیں۔ تو سائنس نے اپنی تعریف بیان کی۔ کسی نے صوفی بزرگ سے پوچھا وقت کیا ہے، تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ آپ ہی وقت ہو۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکو، جس کو آج ہم ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، تو پہلے یہ جان لو وقت کہتے کسے ہیں، وقت ہے کیا، وقت کون ہے۔ کیونکہ وقت کے کئی معنی ہیں، وقت کے ایک معنی زمانے کے بھی ہوتے ہیں۔ وقت جو ہے زمانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو زمانے سے بھی تعبیر کیا ہے، تو وقت کے کئی معنی ہیں۔ لیکن آج یہاں جو بات ہو رہی ہے، جس کو ہم ڈیلی روٹین کہتے ہیں، ہمارا جو روزمرہ زندگی کا جو معاملات ہے، تو دیگر شعبے کے لوگ بس یہی شکایت کرتے ہمارے پاس وقت نہیں۔ مرید یہ کہتا ہے مجھے وقت نہیں مل رہا، مجھے ذکر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اللہ کی یاد کرنے کا وقت نہیں۔ تو وقت ایک سائے کی طرح ہے جو سورج کے ساتھ چلتا ہے، لیکن کبھی لوٹ کر نہیں آتا، کبھی پلٹتا نہیں۔ وقت ایک دریا ہے جس میں ہم تمام بہہ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ساحل تک وہی پہنچتا ہے جس کے پاس وہ چپو چلانے کا ہنر ہوتا ہے۔ تو ہمیں جس دریا میں ہم بہہ رہے ہیں، جس وقت کے دریا میں ہم تمام بہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو کر اس دریا سے پار ہو جائے، تو وہ چپو جس کو آج ہم ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، اسے چلانے کا ایک ہنر ہے، وہ سیکھ لینا ہے، تاکہ آپ بھی جو ہے اس دریا سے پار ہو سکے۔ ورنہ کیسے کہیں اس آئے اور کہیں جا رہے ہیں اور اس میں غرق ہو جا رہے ہیں۔ تو آج کے بیان کا موضوع ہی ٹائم مینجمنٹ ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے کیا جائے اس پر بہت بولا جا رہا ہے، بہت ایڈوانس دور ہے۔ اس کے اوپر کئی لیکچرز ہیں، آپ کو ملیں گے یوٹیوب پر، کئی بیانات ہیں، کئی ایکسپرٹس ہیں، کئی موٹیویشنل سپیکر ہیں جو ٹائم مینجمنٹ کے الگ الگ تھیری پیش کر رہے ہیں، الگ الگ فارمولے بتا رہے ہیں، الگ الگ طریقے بتا رہے ہیں۔ لیکن اس طریقے کے پیچھے مت بھاگو کہ وہ ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ وہ یاد رکھنا، آپ وہ ایک جال ہے، وہ آپ اس جال میں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے نام پر ایک جال بنا گیا اور آپ اس جال میں بنتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، تھوڑا سا ہوش میں آنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بیزی شیڈیول میں آپ نے کھانا کھانا کب چھوڑا؟ آپ نے ناشتہ کرنا کب چھوڑا؟ آپ نے اسنیکس کرنا کب چھوڑا؟ آپ نے پانی پینا کب چھوڑا؟ آپ نے کپڑا پہننا کب چھوڑا؟ آپ نے سونا کب بھول گئے؟ آپ نے سانس لینا کب چھوڑ دیا؟ آپ نے نہانا کب چھوڑا؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ اگر انسان سانس نہ لے تو
اگر انسان سانس نہ لے تو کیا ہوگا؟ سب کو پتا ہے کیا ہوگا. تو کوئی ایسا ہے جو سانس لینا بھول جاتا ہے؟ اگر انسان کھانا نہ کھائے تو اسے پتا ہے کہ کیا ہوگا. اگر انسان پانی پینا بند کر دے تو اسے پتا ہے کہ کیا ہوگا. تو کوئی ہے ایسا جو پانی پینا بھول جاتا ہے؟ کوئی ہے ایسا جو سونا بھول جاتا ہے، جسے نیند نہیں آتی؟ ارے جسے نیند نہیں آتی وہ بھی سوتا ہے، جسے بھوک لگتی نہیں وہ بھی کھاتا ہے، جسے پیاس لگتی نہیں وہ بھی پیتا ہے. تو ذرا غور کرنے کا مقام ہے یہاں پر، ذرا ٹھہرنا ہوگا ہمیں یہاں پر، کیونکہ مینج کرنے کے بہت طریقے ہیں. کوئی بھی طریقہ ایڈاپٹ کر لو جو آپ کو سوٹ کر لے. بات اصل وہ نہیں ہے. بات اصل کیا ہے کہ ہم نے پانی پینا کیوں نہیں چھوڑا؟ ہم نے اس کو کیوں بھول گئے؟ جب اتنے بیزی ہے تو پانی مت پیو، اتنے بیزی ہے تو کپڑے مت پہنو، اتنے بیزی ہے تو سو مت، اتنے بیزی ہے تو کھانا مت کھاؤ، اتنے بیزی ہے تو سانس مت لو. تو پتا کیا چلا کہ اس کے اندر جو شعور کا جو مادہ ہے، اس کے احساس کے ساتھ جو تعلق جڑا ہوا ہے، اسے اچھی طریقے سے یہ شعور ہے، پتا ہے کہ اگر میں پانی نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا، اگر میں سانس نہیں لوں گا تو کیا ہوگا. بس یہ یاد رکھ لینا، جو بھی طالب ہے اس راہ میں، جو وقت کے دریا میں سوار ہے، یہ یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس پار میں پہنچ جاؤں تو بس یہ یاد رکھنا، اس کی اہمیت کو سمجھ لینا، جان لینا، اپنے شعور میں اس کو لے کر آ جانا. اللہ آپ کے شعور میں نہیں ہے ابھی اس وقت. کیا نہیں ہے؟ اللہ آپ کے شعور میں نہیں ہے. شعور تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ آپ کی لسٹ میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ شعور تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تو آپ کی لسٹ میں نہیں ہے. مولا رب قدیر ارے آپ کی لسٹ میں نہیں ہے. اپنا معائنہ، اپنا جو ہے اندر جھانک کر دیکھ لینا کہ صبح سے شام جو بھی آپ عمل کرتے ہو اس میں رب قدیر کدھر ہے؟ بنانے والی ذات کدھر ہے؟ جس کے لطف و کرم سے یہ کائنات چل رہی ہے، جس کے لطف و کرم سے اس کائنات میں ہلچل ہے. سورج ڈھل رہا ہے، نکل رہا ہے، جس کے لطف و کرم سے. جو چلانے والی ذات ہے، کوئی تو موجود ہے نا، کوئی تو ایک ایسی انرجی ہے نا جو چلا رہی ہے. تو ہم نے اس کی فکر کب کیا؟ ہم نے اس کا معائنہ کب کیا؟ ہم نے اس کو شعور میں کب لے کر آیا؟ ہم نے اس کو پرائرٹی میں کب لے کر آیا؟ ہم نے. تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا مولا آپ کی لسٹ میں سب سے آخر میں کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے کیا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان اول نمبر پر ہے. تو بے شک اول نمبر پر ہے، بے شک اول نمبر پہ رکھو اس کو، لیکن مولا کدھر ہے؟ تو اس کا معائنہ کرنا ہوگا، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ مولا کدھر ہے. جس دن یہ مولا آپ کے سر فہرست ہوگا، پھر یہ شکایت کے دروازے بند ہو جائیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، خود کے لیے وقت نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ کہنا نہیں پڑے گا، یہ پوچھنا نہیں پڑے گا. کیا نہیں ہوگا؟ جیسے میں نے مثال دیا کہ آپ کو کپڑا پہننے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سونے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ سانس لینے کے لیے آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، آپ کو کتابیں نہیں پڑھنا پڑتا، آپ کو کوئی ایفرٹ لینا نہیں پڑتا. تو جس دن یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی زندگی کی قیمت کیا ہے، آپ کا مول کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے، بس پتہ یہ لگا لو کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا، میں اس کائنات میں کیوں موجود ہوں. بس پتہ اتنا لگا لو، بس کہ ربی قدیر کہاں موجود ہے، خالی اتنا پتہ لگا لو بس. تو اسی دن جو ہے نا، جس طرح سے آپ سانس لے رہے ہو، جس طرح سے سانس جاری ہے، ارے جس طرح سے سانس جاری ہے اس کا ذکر بھی جاری ہو جائے گا. کیسا ہو جائے گا؟ اس کا ذکر بھی جاری ہو جائے گا. پھر اسے یاد کرنا نہیں پڑے گا. ارے مولا بھی کوئی چیز ہے کہ یاد کرنے کی؟ مولا بھی کوئی چیز ہے کہ یاد کرنے کی بھائی؟ ارے یاد اسے کیا جاتا ہے جو دور ہوتا ہے، یاد اسے کیا جاتا ہے جس کو بھولایا جا سکتا ہے.
ارے مولا تو وہ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. تو سمجھنا ہوگا، بہت گہرا نقطہ ہے یہ، کہ پھر وہ جو ہے نا دھڑکنوں میں بس جائے گا، وہ دل کی سانسوں میں جو ہے بس جائے گا تمہارا مولا، اور بسا ہوا ہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بس یہ فکر جو ہے اپنے اندر لے لو، سمجھ لو، ورنہ کیا ہے معلوم ہے، ہزاروں فارمولے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے، ٹائم مینجمنٹ کے ہزاروں طریقے ہیں، ہزاروں فارمولے، آپ اسی میں اٹک جاؤ گے، اسی میں پھنس جاؤ گے. بس اپنی جو ہے پرائرٹی کو دیکھ لو کہ تمہارے لیے رب قدیر کیا مول رکھتا ہے، تمہارے لیے تم خود جو ہے کیا مول رکھتے ہو. بس اس کی اہمیت کو جان لو، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو شعور میں لے کر آ جاؤ، خود بخود جو ہے اس کا ذکر جاری ہو جائے گا، اس کا ذکر جاری ہو جائے گا خود بخود. ذکر کرنا نہیں ہوگا، اس کو یاد کرنا نہیں ہوگا، ہما وقت جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. بس اس کے ہونے کے احساس کو، اس کی موجودگی کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. جس دن وہ شعور اس کے ساتھ جڑ گیا تو ہما وقت جو ہے اس کا ذکر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہما وقت اس کی پہچان ہو جائے گی، اس کا ذکر ہوتے رہے گا. تو بس یہی جو ہے رب قدیر خود کو جو ہے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو جو ہے خود کی قیمت خود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.